والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین السلام علیکم یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین عزیزان من، آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ رعد کی آیت نمبر 13 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ کا دعا ہے اللہ مناجید کو صحیح بیان کرنے کی، حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سب پر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ وَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یسبح، اس کی پاکی بیان کرتا ہے رعد بحمدہ، یعنی جو بادل ہے رعد ہے وہ پاکی بیان کرتا ہے حمد کے ساتھ، والملائکہ اور اس کے فرشتے بھی، من خیفتی اس کے خوف سے تسبیح کرتے ہیں، وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ اور وہ بھیجتا ہے کڑکتی بجلیاں، وَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ پھر گراتا جس پر بجلی کو، وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ اس حال میں کہ وہ جھگڑ رہے ہوتے ہیں اللہ کے بارے میں، وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ بہت سخت پکڑ کرنے والا ہے رب۔ آیت کریمہ کی شان نزول میں پڑھ رہا تھا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہودیوں کا ایک گروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا، میرا کا تشریف فرما تھے۔ وہ یہودی کہنے لگے یا رسول اللہ ہم آپ سے 5 سوال کریں گے، اگر آپ نے 5 سوال کا جواب دے دیا مسلمان ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا اچھا، لیکن مجھ سے وہ وعدہ کرو جو وعدہ یعقوب نے اپنے بیٹوں سے لیا تھا۔ سورہ یوسف میں نے تفسیر بیان کی تھی، جو وعدہ یعقوب نے اپنے بیٹوں سے لیا تھا ہم وہ وعدہ کرتے ہیں۔ یہودی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسبت سے اپنے آپ کو یہودی کہلاتے ہیں، ہم وہ وعدہ کرتے ہیں۔ اچھا کرو، پہلا سوال کیا ہے تمہارا؟ وہ کہنے لگے پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ نبی کی کیا نشانی ہے، نبی کی نشانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نبی کی نشانی یہ ہے اگر وہ سوتا ہے تو اس کی آنکھ سوتی ہے، دل جگتا ہے، اس کا دل نہیں سوتا۔ ٹھیک ہے، دوسرا سوال کرو۔ دوسرا سوال یہ ہے ماں کی پیٹ میں لڑکا کیسے بنتا ہے، لڑکی کیسے بنتی ہے؟ ماں کے پیٹ میں لڑکا کیسے بنتا ہے، لڑکی کیسے بنتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہا جب میاں بیوی ملاپ کرتے ہیں، ملاپ کرنے کے بعد اگر عورت کے پانی پر مرد کا پانی غالب ہو جائے، زیادہ ہو جائے تو لڑکا بنتا ہے، اگر عورت کا پانی مرد پر غالب ہو جائے تو لڑکی بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، سائنس اب اس کی تحقیق کری، میرے نبی نے بہت پہلے بتا دیا تھا، میرے نبی نے بہت پہلے بتا دیا تھا۔ تیسرا سوال کرو۔ تیسرا سوال کرنے لگے اے نبی یہ بتاؤ بنی اسرائیل نے، یعقوب علیہ السلام نے کون سا گوشت اپنے اوپر حرام کیا تھا؟ جو نبی کی علم کا انکار کر، نبی تو وہاں بیٹھے بتا رہے ہیں، ہم کو بتا رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں، اللہ بتا رہے ہیں۔ نبی کو علم دیا تو جبھی تو بتا رہے ہیں نا، دیا نا علم۔
آپ فرمانے لگے یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء کا درد ہو گیا تھا، عرق النساء کا درد ہوا تو آپ نے اونٹ کا گوشت کھانا بند کر دیا تھا۔ یہ بھی صحیح ہے۔ نمبر 4 کرو سوال۔ نمبر 4 سوال یہ ہے کہ جو بادلوں میں کڑک ہوتی ہے کیا ہے؟ بادلوں میں میرا نبی اب بتا رہے ہیں، کہا کڑک یہ ہے کہ رعد جو ہے ایک فرشتے کا نام ہے، رعد ایک فرشتے کا نام ہے۔ رعد جو ہے بادلوں کو ہانکتا ہے، وہ کبھی آگ کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی ٹھنڈے کی صورت میں ہوتا ہے۔ جب وہ جلال میں ہوتا ہے تو بجلی بن کر گرتا ہے، اور جب جمال میں ہوتا ہے تو بارش بن کر برستا ہے۔ مطلب یہ بھی صحیح بتایا۔ 5واں سوال کرو۔ اے نبی، 5واں سوال یہ ہے، ہر نبی کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے، آپ کے ساتھ کون سا فرشتہ ہے؟ کہا میرے ساتھ جبریل علیہ السلام ہے۔ جب کہا نا جبریل ہے، کہا کہ ہم نہیں مانتے اب اس کو۔ بولے یہ کیوں؟ قرآن کریم ادعوا لجبریل، کہا یہود جو ہے جبریل سے دشمنی رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں جبریل سے۔ اے حبیب ادعوا لجبریل، یہ یہود عداوت رکھتے ہیں جبریل سے، کہا ہم نہیں مانتے کیونکہ ہم تو میکائیل کو مانتے ہیں، جبرائیل کو نہیں مانتے۔ پھر اب یہ رعد کیا ہے؟ حدیث شریف میں آیا رعد ایک فرشتے کا نام ہے، ایک فرشتہ ہے۔ کہا کہ بادل کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے شاید کسی کو ان کو فرشتے چلاتے ہیں، فرشتہ پیچھے ہوتا ہے، اس کا نام رعد ہے، وہ چلاتا ہے۔ اس رفتار سے چلتے ہیں بادل۔ اندازہ کرو کیا رفتار ہوئی بادل۔ اب جہاں برسنا ہوتا ہے وہاں بارش برسنا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، کہا کہ جب بادل آتے تھے تو آپ کے چہرے کی رنگت بدلی ہو جاتی تھی۔ کیا خبر یہ آگ بن کر برسے گا؟ کیا خبر یہ پانی بن کر برسے گا؟ جب بارش ہو جاتی تو آپ کا چہرہ صحیح ہو جاتا۔ آپ فرماتے ہیں، کہا کہ جب بھی کبھی بجلی کڑکے آسمان پر تو پڑھ لیا کرو سبحان اللہ و بحمدہ، کبھی تم پر بجلی نہیں گرے گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیا کرو، تم پر بجلی نہیں گرے گی۔ پھر آگے فرمایا، کہا کہ وَيُرْسِلُ السَّوَائِقِ، کہا اور بھیجتا ہے کڑکتی بجلی، فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، جس پر چاہے گرا دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے صحابی کو بھیجا، جاؤ فلاں مشرک کے پاس تبلیغ کے لیے گئے۔ مشرک سے کہا، مشرک کہنے لگا یہ بتاؤ تمہارا رب سونے کا ہے، چاندی کا ہے، پتھر کا ہے؟ صحابی کو بہت جلال آیا، یہ کیسے سوال کرتا ہے؟ واپس آ گئے۔ آخر عرض کیا رسول اللہ وہ تو ایسے سوال کرتا ہے، جاؤ دوبارہ۔ صحابی دوبارہ جاتا ہے، جا کر پھر کہا، اس نے پھر کہا یہ بتاؤ کہ تمہارا رب جو ہے سونے کا ہے، چاندی کا ہے یا کسی اور چیز کا ہے؟ پھر جا کر اس نے نبی کو بیان کر دیا۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ تبارہ جاؤ۔ جب تبارہ گئے، اس نے جب یہ بات کہی اسی وقت آسمان سے بجلی آئی، بجلی آ کر جلا کے راکھ کر دیا اس کو۔ وَيُرْسِلُ السَّوَائِقَ وَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، جس پر چاہے یہ بجلی آ کر گرتی ہے اس کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ پھر ایک اور روایت میں آقا علیہ السلام سے روایت ہے، کہا کہ ایک نے یہی سوال کیا، وہ کہنے لگا یہ بتاؤ کہ تمہارا رب سونے کا ہے، چاندی کا ہے، یاقوت پتھر کا ہے؟ جب یہ بات کی آپ اندازہ کریں، آپ فرماتے ہیں فوراً آسمان سے بجلی آئی، بجلی نے آ کر جلا کر راکھ کر دیا اس کو۔ تو یہ سمجھتا ہو کہ نہیں، رب فرما رہا ہے وَيُرْسِلُ السَّوَائِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، ہم جس ٹائم چاہیں جب چاہیں بجلی گرا کر راکھ کر دیں گے۔ اگر تو چاہے کمرے میں بیٹھ کر رب کی شان میں گستاخی کر کے دکھا۔ جنہوں نے اللہ کے کلام کی گستاخی کی اللہ نے ان کو جلا دیا، اور جو رب کی شان میں گستاخی کر کے رب ان کو چھوڑے گا؟
جو رب کے نبی کی شان میں اسے کیا رب ان کو چھوڑے گا؟ وقتی طور پہ کچھ کر لے لیکن انجام اس کا برا ہوگا۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا